الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى يا أيها الناس ان اللہ یأمرکم ان تعبدوه ولا تشرکوا به شیئا۔ محترم میرے دینی بھائیو، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے میں اور آپ ایک ایسی بابرکت مجلس میں بیٹھے ہوئے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جب ہوتی ہیں تو فرشتے بھی سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ نہ صرف فرشتے سننے کے لیے بیٹھتے ہیں بلکہ دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں، اور اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ کی سکینت، اللہ رب العالمین کی طمانینت یعنی اطمینان، اللہ کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق باتیں جو ہم سنتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کے اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جیسے ہمیں یہاں مل جل کے بیٹھے ہیں، اللہ خلوص کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق دے اور جنت میں بھی داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے دینی بھائیوں، آج دو باتیں میں رکھنے جا رہا ہوں۔ دونوں باتوں کا تعلق اللہ کی طرف بلانے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے سے ہے۔ قرآن مجید میں اگر ہم دیکھتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین اگر کوئی بات ہو سکتی ہے وہ اللہ کی طرف بلانے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی بات ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں نبی بولو میں مسلمان ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور اچھا کام برا کام دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، یعنی تمہیں اچھے کاموں کے ذریعے سے برے کاموں کا دفاع کرو، ڈیفنس کرو، برے کاموں کا خاتمہ کرو تم اچھے کاموں کے ذریعے سے۔ اور یہ کام ایسے ہوتے ہیں، اچھے کام، کڑے سے کڑے دشمن، سخت سے سخت دشمن کا دل بھی پگھل جاتا ہے اچھے کاموں کی وجہ سے۔ تو یہ دعوت کے اوپر ہے۔ اور اسی طرح ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں تم اللہ کی طرف بلاؤ حکمت و دانائی کے ساتھ، اور لوگوں کو نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے جدال کرتے ہوئے۔ تین کام دعوت کے کام میں۔ پہلا کیا؟ حکمت، یعنی ایسی باتیں سمجھانا جو اسلام دیکھو پورا حکمت سے بھرا ہوا۔ حکمت کیا؟ اللہ رب العالمین نے ہمارے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز کے پیچھے کتنی ساری حکمتیں ہیں۔ آج ڈاکٹر بول رہے ہیں کہ دیکھو نماز پڑھتا مسلمان اس لیے اسے ایسی ایسی بیماریاں نہیں آتی۔ حکمتیں بہت ہیں اسلام کے اندر۔ مسواک کرتے ہم لوگ، مسلمان مسواک کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی تعلیم دی، تو مسواک کے کتنے فائدے ہیں؟ حکمت، یعنی بہت سارے حکمتیں ہیں اسلام کے اندر۔ تو حکمت سے ان کو سمجھانا، اور حکمت میں یہ بات بھی ہے کہ سیکنڈ میں بھی ہمیں دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ کسی کو تکلیف میں دیکھے، ہمیں بہت پریشان ہے آدمی، جرنی میں ہے، سفر میں ہے، کہیں بھی آپ بس مسکراؤ، ان کو مسکرا کے دیکھو، وہ خود خوش ہو جاتے، انہیں بھی مسکرانے لگتے۔ بھائی اسلام کی تعلیم کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ہمیں دعوت کا کام کرنا بولے تو بہت بڑا کام نہیں ہے، بہت زیادہ بوجھ اٹھانا نہیں ہے۔ ہمارے لیے جو تعلیم دی گئی اس کے اوپر عمل کرنا، دوسروں کو بتانے کی کوشش کرنا، پیغام دے۔ دوسری بات بتائی گئی دعوت کے کام میں
मौइज़त यानी नसीहत, जैसे अभी हम बैठे, कई लोगों को बहुत सारी बातें मालूम नहीं, यानी इसमें क्या हो रहा है, नसीहत घंटे घंटे नसीहत, आधा घंटा पौना घंटा, यानी नसीहत जितनी भी देर करो आप, नसीहत दावत है ये। और तीसरी चीज है लड़ना। दावत क्या है, जिदाल। कोई आदमी डिबेट पे उतर रहा है तो सामने वाला भी बाकायदा डिबेट पे उतरे, जिदाल बोलते उसे, यानी ये भी दावत है। हमारे इस्लाम के अंदर अगर देखें तो जबरदस्त एक शेर का जो नमूना पेश करें, सनाउल्लाह, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, उन आए बोले तो बस स्टेज को आप बैठ गए, बोले तो सामने वाले हारना कैसा होता लोग देखते थे, खाली हारता जो सामने वाला वैसा डिबेट करते थे। लोग ऐलान कर डाले थे, भाई सनाउल्लाह अमृतसरी के अलावा दूसरा कोई बंदे भी आन दे, उन्हें एक नहीं आना, उन्हें आना नहीं हमारे मजलिस में डिबेट के लिए, ऐसे ऐसे ऐलानात होते थे। बहरहाल तो हम लोगों को जो है ये तीनों चीजें जो दावत के रास्ते ही हमें अपनाना, बल्कि काम आगे बढ़ना, हमारा अल्लाह की तरफ लोगों को जोड़ना। लोग आज बहुत प्यासे हैं, बहुत प्यासे, इस्लाम से दूर ही, ना आशना ही। आप किसी को देखे होंगे घर नया बन रहा है तो आदमी जो है दुआ कराने के लिए मौलवी साहब को बुला रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा, घर का काम आगे नहीं बढ़ रहा, तो क्या दिमाग में बैठ गया, अरे भाई जिन्ना लग गए, शैताना लग गए, फिर किसी को बुलाया, फिर जरा काम नहीं हुआ, भाई तुम्हारे दम में, तुम्हारी दवा में, इलाज में क्या भी कवर नहीं, उनसे बड़े मौलवी साहब को बुलाओ, कितने रुपए खर्च होंगे, लाखों खर्च होंगे, हाँ चलो परवाह नहीं। कितना बिगाड़ है, खुद को मालूम नहीं है कि घर खड़ा करने के लिए, घर बनाने के लिए अल्लाह ने उसको ताकत और सलाहियत दिया, वो अपने आप को भूल गया, लोगों के ऊपर दे रहा है, लोगों के ऊपर डाल रहा है। बुखार आ रही, बार बार इलाज बताया गया, सिंपल, हमारे को भी बताया गया कि हमारे लिए फर्स्ट जो इलाज हमें करना ना, ट्रीटमेंट, हमारे से नहीं हुआ बोले तो डॉक्टर के पास जा। हमें क्या करते, अब्बा बुखार बार बार आ रहे, मेरी सब बुला, बुखार बार बार आ रहे, तागे डालो, फुला मजार के पास जाओ, फुला बाबा का दरगाह ये ताबीज लाओ, फुला के पास जाकर पानी छिड़काओ, नजर उतारवाओ, क्या क्या बिगाड़ नहीं मेरे भाइयों आज। यानी बेहयाई को अब बोलो कितना बिगाड़ है बेहयाई का। बाइक लेके आप हाईवे चले गए या पहाड़ों के पास चले गए तो आपको नजर आता, पार्कों में खुलेआम बेहयाई हो रही आज। ये सारी चीजें जो है हम असल जो सच्चाई है, असल मेरे और आपकी जिंदगी है, असल जो चीज है फितरत इस्लाम जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे लिए खैर ही खैर है, भलाई ही भलाई है, उसको हमें भूल गए। तो आइए मैं आपके सामने बताता हूं एक एक इंशाअल्लाह तरतीब से। पहली हदीस आपके सामने, पहली हदीस जो है मुस्नद अहमद की हदीस, अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 4080 है। अबू तमीमा रजी अल्लाह तआला ये फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, आप अल्लाह की तरफ बुला रहे, क्या बात आप बोलते, क्या आप कौन सा पैगाम आप सुनाते हैं लोगों को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उदउ इलल्लाह वहदा, मैं अकेले परवरदिगार की तरफ जो सबका पालनहार है, रब्बुल आलमीन है, उस अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। मन वो ऐसा है, इदा कान बिका दुर्रुन, जब तुम्हारे को तकलीफ पहुंचती है, दर्द होता है तुम्हारे को, फदअउतहु, तुम दुआ करते हो अल्लाह से, है ना। कितना भी मुसीबत में मुब्तला हुआ आदमी, कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए, दिल से आह निकलती अल्लाह को पुकारता, इतना भी बड़ा पापी हो उन्हें, अल्लाह मेरी बीमारी को दूर कर देंगे, उसकी फितरत गवाही देती मेरे भाई। हर एक इंसान कौन सा भी हो, मुशरिक भी हो, काफिर भी हो, ऊपर वाले को देखता हो, दिल से आह निकलती। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जब तुम बीमार होते हो, तुम दुआ करते हो, तो कशफहु अन्क, वो बीमारी को दूर करने वाला अल्लाह है, मैं उस अल्लाह की तरफ दावत देता हूं, ये फरमा रहे हैं अल्लाह ने। वमन इदा, यानी ऐसे परवरदिगार की तरफ मैं दावत दे रहा हूं, इदा असाबक आम सनतिन, जब तुम्हारे ऊपर कहत पड़ेगा, अनाज नहीं, लॉकडाउन हो जाता, खाना दाना बंद हो जाता तुम्हारे लिए, तो फदअउतहु, तुम दिल की अंदरून से पुकारते हो, अल्लाह को दुआ करते हो, अम्बतलक, वो अनाज मुहैया करता है तुम्हारे को, वो खाना दाना देता है तुम्हारे को, रोजी रोटी तुम्हारे को अता फरमाता है, उस अल्लाह की तरफ मैं बुलाता हूं। वमन, और ऐसा है अल्लाह ताला,
اذا كنت في ارض قفر، تم ایسے جگہ چلے گئے اجنبی ہے، گاؤں نیا ہے یا بیابان ہے، جنگل ہے، ایسے ٹائم پہ فاضللت، تمہارا کچھ گم ہو گیا، تمہاری کوئی چیز گم ہو گئی. پہلے زمانے میں اگر بولے تو سواری، گھوڑا یا جو بھی ہے اونٹ، وہ گم ہو گیا تمہارے لیے. فدعوا له رد عليك، جب تم دعا کرتے ہو اللہ کو تو اللہ لوٹا دیتا ہے. یعنی ایسا ہے اللہ تعالی ہر طرح کی مصیبت کو دور کرنے والا ہے. وہ ہمارا جو ہے اخلاص کے ساتھ پکارنا اللہ کو، دل کے اندر سے. وہ آپ سنیں حدیث، جو 3 آدمی سفر میں جا رہے تھے، راستے میں طوفان آ گیا، آندھی آ گئی، گوہا میں وہ چھپ گئے پناہ لیے، غار میں. غار کا منہ آ کے بند ہو گیا. غار کے منہ پہ جو دروازہ رہتا ہے نا، جس راستے سے آئے وہ راستے میں بڑا پتھر آگے پڑ گئے. اب پتھر آج کے زمانے کے جیسا کرین وغیرہ نہیں تھے، فون آنے پہ بھائی آؤ بتا دینا، آؤ پتھر اٹھاؤ بولنے کے لیے. اب یہ 3 دن اندر پھنس گئے، تینوں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے باہر نکلنے کے لیے. بند ہو گیا پورا پہاڑ، چٹان بند ہو گیا. اب وہ بیٹھے اور اخلاص کے ساتھ دعا کرتے، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، یہ چٹانوں کو پہاڑوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، اس اللہ سے ہمیں دعا کریں گے. تینوں ایک دعا کریں، اپنے اپنے نیک عمل کو گنائے. اللہ میں یہ نیکی کا کام تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہوں، اللہ تو ہی ہمارے کو نجات دے سکتا ہے، بتا سکتا ہے، یہ مصیبت سے ہمارے کو بچائے. ایک ایک جنے دعا کرے. دعا کا اتنا اثر، سبحان اللہ. پتھر جو ہے چٹان سوادنا مل کے بھی ہٹا نہیں سکتے، ویسا چٹان ہٹ گیا دعا کی وجہ سے. وہ اللہ کی طرف نظر آ رہا ہوں، یہ اللہ کے لیے فرما. آج بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، آزما کے دیکھ لو کہ آپ دل سے اخلاص کے ساتھ اگر اللہ کو مانگیں گے نا تو اللہ ضرور دے دیتا ہے. ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے اللہ عطا کرنے کے بعد. روزانہ جو دعائیں ہیں وہ دعائیں ہی پڑھتے دیکھو. لا الہ الا اللہ 100 بار پڑھنے کا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھنے کا ہے. دل اتنا خوش ہوتا آپ کا، انشاءاللہ آپ کو دعا ہی دے دے بھائی، اس کے اندر اتنی بڑی اثر ہے سبحان اللہ بول کے. تو بہرحال اللہ کے نبی فرماتے ہیں. تو یہ جو واقعہ ہے، یہ جو بات ہے حدیث، اس میں جو بات ہمارے کو سمجھ میں آ رہی وہ انفرادی دعوت، تو اکیلے اکیلے سمجھانا. ایسا مجمع میں بولنے میں فائدہ ہے، اس سے بھی زیادہ فائدہ کس میں ہے بولو؟ اکیلے میں بیٹھ کے سمجھانے میں. انفرادی مجمع میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہے. ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگوں کو سنا سکتے، ہزاروں لوگ سن لیتے، وہ بھی اپنی جگہ بہت زیادہ فائدہ ہے. اور ساتھ میں اس میں بھی فائدہ ہے کہ ہم اکیلے کو کسی کو سمجھائے. اللہ کے نبی ایک جنے کچھ نہ بول رہے تو اکیلے، یعنی انفرادی دعوت کی اہمیت ہمارے کو اس حدیث سے معلوم ہے. تو دوسری حدیث، ربیعہ بن عباد دیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے پہلے مینا کے بازار میں جا کے لوگوں کو سمجھاتے تھے، یا ایھا الناس ان اللہ یأمرکم ان تعبدوا ولا تشرکوا بہ شیئا. اے لوگوں، میں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، شرک سے دور رہو. یا اللہ تمہارے کو حکم دیتا ہے. یہ اللہ کے نبی بولتے جاتے. حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جیسے ہی بولے پیچھے سے ایک آدمی لگا رہتا تھا، پیچھے ایک آدمی آپ کو بولتا تھا، لوگوں یہ آدمی ایسا بول رہا ہے کہ تمہارے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ ڈالو، تمہارے باپ دادا کے پوجے پاٹ کو چھوڑ ڈالو، یہ آدمی کا کہنا یہ ہے. تو لوگ جو ہے اب یہ جو آدمی جو بعد میں آگے بولا اس کی بات مان لیتے تھے. ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ آدمی کوئی اور نہیں ابو لہب تھا، نبی کے چاچا. اس سے کئی باتیں ہمارے سمجھ میں آتی. ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی کا عمل، یعنی دعوت کی طرف لوگوں کو اسلام سے جوڑنے کی فکر. بازار میں چلے جاتے اللہ کے نبی، لوگ جہاں جہاں بیٹھے وہاں جاتے لوگوں کو سمجھاتے، وہاں جہاں بھی بیٹھے بازار میں لوگوں کے پاس جاتے اللہ کو جوڑنے کی فکر کرتے. یہ بات ہمارے کو سمجھ میں آ رہی. دوسری بات یہ کہ یہ کام اتنا آسان، اتنا سمپل نہیں ہے کہ آپ کر لو. ہاں کر ڈالیں گے، آپ بولیں گے، آپ دیکھیں گے، آج بولتے نا ہم لوگ، اتنا آسان نہیں ہے. اتنا بڑا مشکل ہے یہ کام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے خود اس کو بیٹھے. یعنی رکاوٹیں آپ کو آپ کے گھر میں سے شروع ہوتے. یہ مطلب ہے آپ بیان کو چلے جائیں گے، جمعے کو چلے جائیں گے،
یعنی وہ کام کریں گے دین کا کام، آپ ایسے ہی اٹھ کے آ رہے ہیں تو آپ کے آنے میں بہت قوت اور ثابت تقوی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. یہ توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بہت مضبوط اور بہت قوی والی توفیق ہوتی ہے وہ کہ آپ کو اپنے گھر کی رکاوٹیں ہونے کے باوجود چھوڑ چھاڑ کے آپ نکل آتے ہیں. آپ سوچ لو کتنے کام نہیں تھے ابھی ہم ہو سکتے تو ہمارے لیے ہو سکتا تو وہ کام یہ کام ہو سکتا تھا، مگر دین کی بات اللہ رب العالمین کی طرف ہم نکل کے آنا اور یہ کام کو آگے بڑھانے کی فکر، لوگوں کو سمجھانے کی فکر، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں. تو یہ بات جو ہمارے کو سمجھ میں آتی ہے. تیسری حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے 2396 حدیث نمبر. حضرت حارث بن عائذی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ اپنے بابا سے پوچھتے اے ابا جان لوگ تو ایسا جمع ہو جاتے ہیں، لوگ کیوں بازار میں جمع ہو جاتے ہیں؟ یعنی وہ حضرت حارث رضی اللہ عنہ ان کے والد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. دیکھو لوگوں کا جمع ہونا، ایک مجمع قائم ہو جانا، اس میں بھی بہت بڑی توفیق اسی بات کی ہوتی ہے کہ آپ اللہ کا کام کرتے ہوئے. مطلب یہ کہ اللہ کے کام کو کرنے کے لیے جب آپ لوگوں کو جمع کرتے اکٹھا کرتے ہیں تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. ایک بڑی دلیل اس کی ایک اور دلیل سے میں سمجھاتا ہوں، بات سمجھ میں آتی. سورۃ النجم جو ہے آیت سورۃ نازل ہوئی، اس سورۃ کے آخری آیت میں سجدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں پڑھ رہے تھے، ابھی اسلام پورا نہیں پھیلا، مکے میں وہی ستانا، اسلام قبول کرنے والوں کو وہی تکلیفیں دینا، تکلیفوں کے پہاڑ کھڑا کرنا، مصیبتوں کے پہاڑ کھڑا کرنا، ویسے ہی چل رہا. اس ٹائم میں اللہ کے نبی سورۃ النجم تلاوت کرنے نماز میں سجدہ کرے تو سارے کے سارے لوگ سجدہ کرے، سارے کے سارے لوگ، کافران بھی، پورے کفار مکہ بھی سجدہ کرے سوائے ایک آدمی کے. کہنے والوں نے کہا ابو جہل ہے وہ بھی. تو بہرحال یہ جو بات میں سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بلانا تھا اللہ کی طرف، یہ اللہ کی طرف بلانے میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے اندر تمام لوگ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے. دلوں کے اندر بٹھانے والی باتوں میں اگر کوئی بات ہے، ابھی میں آپ کے سامنے آیت پڑھا ومن احسن قول، سب سے بہترین عمدہ اگر کوئی قول ہو سکتا تو اللہ کی طرف بلانا. ہمیں کیا کرتے، ہمارے جو باتیں ہوتی ان کے بارے میں، ان کے بارے میں کتنا ہمیں غور سے سنتے تھے، کتنا ہم توجہ دیتے، کتنی اچھی ہے بات بول کے سن رہے نا. یہ اچھائیوں میں سے بہترین دا بیسٹ اگر بولے تو احسن عربی میں جو جملہ آتا ہے سب سے بہترین کوئی بات ہے تو وہ اللہ کی طرف بلانا ہے. تو یہ حدیث سے ہماری یہ بات معلوم ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بادشاہوں کے نام خطوط بھیجے، لیٹر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے میدان میں کھڑے ہوئے، مطلب عمرہ کرنے کے ارادے سے گئے مگر عمرہ نہیں ہوا. حدیبیہ میں رک کے اللہ کے نبی مکے والوں کو بول کے بھیجے لوگوں ہمیں عمرہ کرنے کے ارادے سے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آئیں، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا. ٹھیک ہے، وہ ٹائم کی بات ہے، مطلب 5 ہجری مدینے کو جانے کے بعد 5 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. اللہ کے نبی حدیبیہ سے واپس آ گئے تو لوگ مکے والے بولے نہیں ٹھیک چلے جاؤ، آئندہ سال آؤ. کچھ ڈیلنگ ہوئی، ٹھیک ہے، ڈیلنگ مان لے کے اللہ کے نبی واپس آتے وقت خیبر کی طرف رک کرے، خیبر بول کے ایک علاقہ، وہاں سے دشمنا پکڑ رہے، مطلب طاقت بنا رہے مدینے کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہلے ہی جا کے ان کی طاقت کو توڑیں گے بول کے نکل گئے. راستے میں جاتے وقت لیٹر لکھے اللہ کے بادشاہوں کے نام. ان میں سے ایک بادشاہ ہرقل بادشاہ، روم کا بادشاہ، یہ بادشاہ کو لیٹر لکھتے ہی ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کرے گی، ملک فلسطین کو گئے تھے. فلسطین میں تجارت کے غرض سے گئے، کاروبار کے بزنس کے تعلق سے. تو فلسطین کو یہ بادشاہ جو ہرقل بادشاہ جو ہے جو جیت گیا تھا، اس کو خوشی ہوئی، وہ خوشی کو شکریہ ادا کرنے کے لیے وہ بیت المقدس کو چلنے کے آیا، پیدل آیا، باقاعدہ آ کے مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز پڑھ کے وہ بیٹھا ہی تھا تو لیٹر آیا، خط، عربی کا خط دیکھا تو تب مفسرین کہتے ہیں کہ جو سیرت نگار اس کے دل میں ڈر گئے، اس کو عربی نہیں آتی مگر عربی کو حروف کو دیکھ کے ایک رقت اس کے دل میں نرماگی، بولتے ہیں ایک عجیب سا حالت ہو گئی میری، بالکل ایسی حالت وہ بادشاہ کی ہو گئی. تفسیر نگار لکھتے ہیں باقاعدہ.
تو اس سے بھی دیکھو سبحان اللہ, اللہ کی طرف بلانے کی جو بات ہے اس کے اندر اتنی قوت ہے. اس کے بعد بادشاہ بولتا ہے جاؤ بھائی, کون تو مکے مدینے سے یعنی حجاز سے کوئی آتے ہیں تو ان کو بلا کے لاؤ. تو ابو سفیان کو بلا کے لائے. ابو سفیان کو لیٹر دیے کہ پڑھو جی کیا ہے کہ اس میں بولو. ابو سفیان لیٹر پڑھے. لیٹر بتا رہا ہوں, واقعہ بہت بڑا ہے, بہترین ہے. لیٹر میں جو لکھو تھا وہ یہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے. من محمد بن عبداللہ, محمد بن عبداللہ کی طرف سے یہ لیٹر ہے. عبداللہ و رسولہ, اور وہ کون ہے؟ اللہ کا بندہ اور اللہ کے رسول ہیں. الہ ہرقل عظیم الروم, روم کا جو بڑا بادشاہ ہے وہ بادشاہ ہرقل کی طرف یہ لیٹر ہے. سلام علی من اتبع الہدی, جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے سلامتی ہے. اور کرو, ہرقل بادشاہ ابھی اسلام قبول نہیں کرا, نبی کے اوپر ایمان نہیں لایا. سلام علی من اتبع الہدی, جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں ان کے اوپر سلامتی ہو. اما بعد فانی ادعوک, اس کے بعد میں تمہیں دعوت دیتا ہوں بدعایت الاسلام, سلامتی والے اسلام اور دین کی طرف. اسلم تسلم, اسلام کو قبول کر لو سلامتی پاؤ گے. پورے بادشاہ, کتنے بھی بادشاہوں کے نام اللہ کے لیڈر لکھے نا, سب کا خلاصہ کیا معلوم؟ دو جملے, اسلم تسلم, اسلام لاؤ سلامتی کے ساتھ رہو گے. اس کا معنی اسلام کو قبول کر لو, تسلم سلامتی کی زندگی تم جیو گے. اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں وَأَسْلِمْ, اور اسلام کو لاؤ, يُؤْتَكَ اللَّهُ أَجْرَكَ, تمہیں اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دے گا. مرتين, دو اجر اللہ عطا فرمائے گا. فَإِن تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْأَرِيسِيِّينَ, اگر تم وہ بولو گے, میری دعوت کو قبول نہیں کرو گے, تو تمہارے اوپر تمہارے رعایا کا بھی بوجھ ہوگا. اور بولو, ہمارے لیے بھی ایک بڑا سبق ہے. ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اگر ہم صحیح ذمہ داری نہیں نبھائے, صحیح طور سے میں اور آپ حق نہیں ادا کرے, تو ہمارے پیچھے جتنے بھی ہیں, ہمارے نیچے جتنے بھی, مطلب ہمارے ماتحت میں, آپ گھر کے بڑے ہیں تو گھر کے پورے افراد کی ذمہ داری آپ کی ہے. آپ کے جو بچے ہیں آپ کی تربیت میں ہیں, بیوی آپ کی تربیت میں ہے, آپ دیندار ان کو نہیں بنائے, آپ نمازی بنے. فجر کو اٹھتے ٹائم پہ اٹھے, آپ بیوی کو اٹھائے گا نماز کو نہیں, ہو جاتا ہے ابھی نہیں تھی تو فجر ہوتے, بستر اٹھا کو صلح کو آ رہے ہمیں, تو خبردار بچنا ہے ہمیں. بیٹا تو اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے, تو ایگزام ہے تیرا, ہو جا 8 بجے اور بعد میں آ گئے, انہوں نماز پڑھ رہے, بیٹے کو جہنمی بنا. تو یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, تم اگر منہ بول لو گے تو تمہاری رعایا جتنی بھی ہے, پوری رعایا کی ذمہ داری, اس سب کا بوجھ تمہارے اوپر ہوگا. کتنا بڑا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے میرے بھائیوں, تنبیہ, یعنی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے, عبرتناک سبق ہے یہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا, یہ بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 7 ہے, اور ایک حدیث میں 2900 پر ایک حدیث نمبر ہے. تو اللہ کے نبی یہ بھی لکھتے ہیں, یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, اے اہل کتاب, یعنی یہ عیسائی تھا, اس کو اللہ کے نبی دعوت دے رہی, تمہارے میں ہمارے میں جو برابر والی بات ہے, ایک اللہ کی عبادت کرنے اور شرک سے بچنے, اس بارے میں ہم سب مل جائیں, ہم سب ایک ہو جائیں, آ جاؤ ملیں گے, اس بات سے متفق ہوں گے بلکہ. ٹھیک ہے, یہ بات آج کل لوگ کیا کرتے, دیکھو اس آیت کا غلط مطلب یہ سمجھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ, بھائی ہمیں بھی تمہارے برابر, ہمیں بھائی بھائی, ہندو مسلم بھائی بھائی بول کے, اور جو مورتی اٹھائے اس ٹائم پہ برقعے والے عورتیں بھی جا کو یہ کرے, بہت سارے مسلمان بھی جا کو مدد کرے. دیکھو شرک کے کاموں میں مدد کرنا اسلام منع کرتا ہے. یہ آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارا جو معبود ہے وہ ہمارا بھی معبود ہے, یہ بولنا غلط ہے. ہاں بھائی, لکم دینکم ولی دین, تم جو اس کی عبادت کرتے ہو وہ ہمیں کبھی بھی نہیں اپنانے والے. عبادت کا جو حق ہے وہ صرف اللہ کے لیے, ہم سب نہیں جھکانے والے کسی کے سامنے. جیسا تم کرتے ہو تمہارے لیے برابر ہوگا, ہمارے لیے وہ مناسب نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا. تو آج ہمیں دیکھتے ہیں کئی مسلمان جاتے ہیں, ہمیں اتنے بھائی بھائی بول کے یہ کرتے ہیں, یہ غلط بات ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے, سب کئی بڑے بڑے بادشاہ. ایک اور حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ, یعنی دعوت کے پوائنٹ میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں, اسلام کی تعلیمات کو سمجھ لو, عمل کر لو, تمہارے لیے فائدہ ہے.
نہیں سمجھ گئے تو پوری رعایت پورے لوگوں کی ذمہ داری کا بوجھ کو اٹھاؤ گے، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے انفرادی دعوت یعنی اکیلے میں دعوت کے بارے میں۔ ایک یہودی بچہ اللہ کے نبی کی خدمت کرتا تھا، بیمار ہو گیا، اللہ کے نبی گئے اس کے پاس۔ کون؟ یہ کافر ہے۔ دیکھو ایسے باتوں کے اوپر ہمیں آگے بڑھ کر عمل کرنا نہیں، ہمیں کیا کرتے بھائی مدد کرنے کے بارے میں اسلام مدد کرنے کو بولتا ہے تو ہمیں تمہیں بھی برابر مدد کرے، یہ گوارا نہیں ہے اسلام میں۔ اللہ کے نبی بیمار ہے تو دیکھنے جا رہی تو ہمیں بھی جانا چاہیے۔ پڑوس اگر بیمار ہے، کوئی بھی ہو، مسلمان، سکھ، عیسائی، ہندو، کوئی بھی ہو، اس کو دیکھنے کے لیے جانا، کیا بھی طبیعت کیسی ہے، کتنا خوش ہوتا ہو، اور اس کو تسلی دینے والی باتیں کرنا، ڈرانا۔ آج میں ڈراتے بہت زیادہ ڈراتے ہیں، عورتیں تو بولے لگ کو وہ بیماری انہوں مر گئی، انہوں یہ لگ کچھ بیماری، یہ آپ اس مر گئے انہوں، ایسے ایسے بڑے بڑے باتیں کرنا، یہ اسلام میں یہاں تک اسلام یہ کہتا ہے ایسے باتیں کرنے والوں کو اٹھ کے جاؤ تو بول سکتے، ایسے باتیں کرنے کو کرنا چاہے تو اٹھ کے چلے جاؤ، یہاں تک بول سکتے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی لڑکے کے پاس گئے، بیمار تھا وہ، سر کے پاس اللہ کے نبی بیٹھے سبحان اللہ، اور کہنے لگے کہ اسلام قبول کر لے میرے پیارے بچے۔ تو یہودی بچہ جو ہے اپنے والد کی طرف دیکھا تو ان کے والد بولتے ہیں ابو القاسم کی بات کو مان لو، تو وہ کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پڑھتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جملے ادا کیے زبان سے، وہاں سے اٹھ کے آ رہے تھے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ جہنم کی آگ سے بچانا یعنی ایک آدمی کو بھی اسلام قبول کرنے والے بنانا، اسلام والا بنانا، مسلمان اسے بنانا، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی قسم کھا کے بولتے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے علی فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا، ایک آدمی بھی تمہارے ذریعے سے اسلام قبول کر لیا نا، ہدایت سے آ گیا، خیر لک من ان یکون لک حمر النعیم، یعنی سرخ اونٹ جو ہے عرب میں بہت مشہور اور بہت قیمتی ہوا کرتے تھے، یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی چیز ہے یہ کہ تمہارے ذریعے سے ایک آدمی ہدایت پائے۔ ہمیں اگر چاہتے بولو ہمارے اخلاق کے ذریعے سے ہمارے سے ہر ملنے والے کو ہمیں دعوت دے سکتے، ہمارے اخلاق کے ذریعے سے ہر ملنے والے کو ہمیں دعوت کا پیغام دے سکتے۔ یہ دعوت ہمارے اپنے زبان سے ادا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، زبان سے جہاں ادا کرنا ہے ہمیں ادا کرنا ہے، ضروری ہے اس وقت، مگر ہمارا کردار ایسا ہم بنا لیں، اگر ہمارے ماحول میں، ہمارے گھر میں، اڑوس پڑوس کو اگر دکھ رہا ہے سبحان اللہ تو وہ اسلام قبول کرنے کے مجبور ہو جاتے۔ میرے بھائیو اتنی پاکیزہ تعلیمات ہے۔ ایک عورت بول رہی، ویڈیو دیکھا میں، وہ کہہ رہی برقعے میں ہے اور بول رہی کہ میں 7 سال ہوا مجھے اسلام قبول کر کے، میں اسلام قبول کر لی ہوں، مگر مجھے بہت تنگ کر رہی میرے شوہر گھر والے، مار رہے ستا رہے، مجھے اسلام پسند نہیں ہے، بولو اسلام مجھے پسند نہیں ہے، تمہیں بھی ہوشیار ہو جاؤ، اسلام کو قبول کرو۔ اس طرح کا پیغام وہ دے رہے، لکھنے والے بولنے والے بول رہے برقع پہن کے ہیں اور جملے دیکھو کیسے جملے ایسے ادا کریں تھے، برقع نکال کو پہلے بات کرو، اور یہ بات اس کو معلوم ہی نہیں اسلام قبول کرنے کے لیے جب اس کو آمادہ جو باتیں ہوئی ہوں گی، شاید یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک مرتبہ حوض، عورتیں جو ہوتی ہیں نا حوض میں بیٹھ کے رہتی، عورتیں جب اٹھا لے کے جاتے رہتی حوض، اللہ کے نبی فرماتے کہ یہ تمہاری جو بیویاں ہیں یہ شیشہ ہے، یہ شیشوں کی حفاظت کرو، اللہ کے نبی فرماتے عورت کی حفاظت اس قدر کرنا کہ کانچ سے ہی نیچے گر جائے تو پھٹ جاتا، یہ شیشے ہی بولتے تھے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات یعنی بیوی کے بارے میں بولتے مجھے عورت اور خوشبو بہت پسند ہے۔ ارے یہ باتیں کہاں سے آئیں؟ اب یہ باتیں دیکھ کر اس کو اسلام قبول کر رہے لوگ، اب یہ جھوٹے دعوے کرنے والے، پیسوں پہ بک جانے والے اس طرح کے بول بولتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کے اندر اس قدر پاکیزگیاں ہیں، اخلاق اتنے پیارے ہیں سبحان اللہ، ایک دوسرے کے بارے میں، ابھی تیمارداری کے بارے میں آئی نا حدیث، اللہ کے نبی بیمار کرسی کرنے کے لیے گئے، جب سے اٹھ کے گئے وہاں بیٹھے جتنی دیر پھر واپس آنے تک جنت کے میوے چننے کے برابر ہے، اتنی بڑی حدیث ہے،
70,000 फरिश्ते आपके हक में दुआएं करते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो ऐसी बातें इस्लाम में है मेरे भाइयों। माँ की खिदमत, माँ को एक मर्तबा मोहब्बत से देखे, जिनकी भी माएँ जिनकी भी हैं, सुभान अल्लाह, उनको एक मर्तबा मोहब्बत से देखो, अल्लाह ताला जन्नत का सवाब देता है। ये हज करने के बराबर सवाब देता है अल्लाह ताला। गरीबों का हज बोल के उलमा किताबें लिखे, गरीबों का हज बोले तो पैसे जिनके पास नहीं है, मक्का मदीना नहीं जा सकते, पैसे ना होने की वजह से वो क्या अमल कर सकते हैं जिसकी वजह से हज का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। जिसमें एक काम ये भी है, माँ की तरफ निगाहे शफकत, निगाहे मोहब्बत जिसे बोलते हैं हमें। तो ऐसे बहुत सारे बातें हैं इस्लाम के अंदर। देखो, गरीब है, हज कर भी नहीं सकता, आप दीन की बात सुनने के लिए मस्जिद को आओ, इरादा सिर्फ अच्छा रखो, इरादा ये रखो कि मैं दीन की बात सीखूंगा, तो इस इरादे पर भी अल्लाह हज करने का जो सवाब है वो सवाब अता करता अल्लाह का। दीन की बात सुनने के लिए आप आए ना, इरादा क्या है, मैं इल्म सीखूंगा, मस्जिद को जो जा रहा हूं इल्म सीखने के लिए जा रहा हूं, ये एक बात बस है, काफी है। आपको हज करने में जितना सवाब मिलता है उतना पूरा सवाब अल्लाह देता है, उसमें भी कमी बेशी नहीं दे। तो ये इस्लाम है मेरे भाइयों। ऐसे पाकीज़ा दीन के बारे में आज गलत बातें उठा रहे हैं, गलत अफवाहें फैला रहे हैं। ये जो भी खूबियां जो भी फैल रहा है इस्लाम के खिलाफ, इसको हमें खत्म करने की कोशिश करना सिर्फ ये दावत के जरिए से हो सकता है। इंफरादी दावत, जा के लोगों को बोलना, किसी को समझाना। अगर माहौल हमारा साजगार है, माहौल अगर साजगार है, वहां पे खड़े होकर लोगों को बुलाना, अय्युहन्नास, ऐ लोगों आ जाओ इधर, मैं कुछ बातें आपको बोलूंगा। यानी इस तरह से लोगों को तालीम देना, लोगों को समझाने की कोशिश करना, ये आज हमारे लिए जरूरी है। नबवी दर्दमंदी हमारे लिए जब तक जर्रा बराबर भी नहीं आती ना, ये काम नहीं होने वाला। नबवी दर्दमंदी क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तड़पना जो है लोगों की हिदायत के लिए, वैसे तड़पने में जर्रा तो भी हमारे को आना मेरे भाई। इंशाअल्लाह अल्लाह के लिए कोशिश करो, इस्लाम को आम करने की फिक्र करो, इस्लाम की तालीमात को आम करने की कोशिश करो। इसके अंदर देखो बहुत सारे फायदे। आप मिलनसारी के मामले में ले लो, इत्तेहाद की दावत इस्लाम दे रहा। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, नहीं क्या शेर है, कितना प्यारा है देखिए। महमूद बादशाह है, अयाज नौकर है। गरीब मालदार की तमीज इस्लाम नहीं करता, जात पात की तमीज इस्लाम नहीं करता, बड़ा मैं छोटा हूं ये तमीज नहीं करता। खैरात जो अल्लाह की राह में खर्च करने के ताल्लुक से जो है उसकी इतनी फजीलत, इस कदर फजीलत, सुभान अल्लाह। मैं आपको उसकी अच्छाइयां अगर बयान करते जाऊं तो कई बातें मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये लोग इस्लाम के खिलाफ नहीं बोले, तो इस्लाम के बारे में उनको मालूम नहीं है। जिम्मेदारी हमारी है कि उनको मालूम कराना, जिम्मेदारी मेरी और आपकी है कि उनको समझाना। एक आदमी बैठा है बहुत परेशान, उसके पास जाओ, भाई तुम्हें किसके बारे में परेशान होने की मालूम नहीं, मैं आपसे कुछ बात करना चाहूं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शुरू करें कुरान, अल्लाहु अहद। वो उठ के गले मिल को, मेरी इतनी बड़ी उम्र हो गई, आप लोग पहले क्यों नहीं आए, ये कलाम मुझे पहले क्यों नहीं सुनाए। ऐसे बोलने वाले हजारों में, एक नहीं दो ने, हजारों में। एक आदमी कुरान मजीद की तफसीर हो रही थी, इशा का दरस चल रहा था। इशा के दरस में शिर्क की मिसाल अल्लाह ताला ने मकड़ी के जाले से बताया। मकड़ी का जाला, मसलुल अनकबूत बोल के, मकड़ी का जाला कैसा रहता, बारीक, उसे निकालने के वास्ते सब्बल क्या भी नहीं ले आते ना, बहुत बारीक है, कितना हल्का है। शिर्क भी वैसा, क्या भी पावर नहीं है शिर्क के काम में। अल्लाह उसके अंदर क्या भी भलाई भी नहीं रखा, उसका फायदा भी नहीं रखा अल्लाह ताला, उससे तुम्हारे क्या भी मिलने वाला नहीं। ये एक मिसाल। दूसरी मिसाल, वो मकड़ी के जाले में कोई छोटा कीड़ा अगर फंस गया, पतिंगा फंस गया, बोलो फंसने तक जाता अभी, तो शिर्क करने में अगर आदमी पड़ गया, शिर्क के फितने में मुब्तला हो गया, बाहर नहीं आ सकता। दो मिसालें उलमा दिए। तो ये जब इशा के दरस में मौलवी साहब बोल रहे थे, एक जो गैर है मुसलमान दोस्त था उसका, उसको मिलने के लिए आया, तो कान में यह आयत पड़ी। ये मौलवी साहब बयान कर रहे थे, यूपी का वाकया ये, कि कान में पढ़ते ही फौरन बढ़ गए। इतनी बड़ी बात, शिर्क के बारे में इतना अच्छा समझा रहे। अरे कौन हो सकता है वो जो मानते ना ब्रह्मा बोल के, पूरा पूरों का जो है पूरा बड़ा एक है बोल के,
وہ بڑے کے بارے میں ان کو بھی ہے آئیڈیا، ایک جنک ہے بھی، یہ سب بھی جو ہمیں بول رہی یہ سب اوتار ہے، یہ سب بھی کسی کا اوتار ہم لے کو رہتی ہو، انہوں بھی مان رہے، مگر اکیلے کچھ مان رہے انہوں بھی، پورا بارش برسانے والا پیوارو وہ سب ووٹ مانتے ہیں، تو اس کو 32 دماغ میں جو ہے سلگ گئی، ارے سبحان اللہ یہ کچھ اچھی بات میرے کو سمجھ میں آ رہی، تو وہ جو ہے اسلام کی کتاب شروع کرے پڑھنا۔ دنیا میں سبحان اللہ اس قدر پوزیشن میں بڑے ہو گئے، آج دنیا کے اندر اللہ اکبر ایسے رکاوٹیں آئے ان کی زندگی میں، ایسے رکاوٹیں آئے، سب کو فیس کی، پورا گاؤں ان کے پیچھے آیا، مارنے کی کوشش کرے، قتل کرنے کی کوشش کرے۔ بہرحال میرے بھائیوں، میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ، اسلام کی سچائی اگر لگ گئی تو دل کو انہیں ضرور اسلام قبول کرنے پہ آ جاتا۔ یہ سب جتنے بھی بہکاوی چیزیں ہیں، گمراہ کرنے کی چیزیں ہیں، سب کو چھوڑ چھاڑ کے نکل کے آ جاتا۔ آپ کو معلوم فرعون کے گھر میں نوکرانی جنی تھی، کام کرنے والی، کنگھی کرتی تھی، انہیں نیچے گری کنگھی، بسم اللہ وہ تو اٹھے، بیٹی کو پسند نہیں آیا، کون بسم اللہ بولے تو میرے ابو کیا، فرعون نوکرانی بولی بھائی تیرے ابو کو بھی پیدا کرنے والا اللہ، تیرا ابو کو بھی پیدا کرنے والا جو ہے اللہ، وہ اللہ کا نام میں لے رہا ہوں بسم اللہ۔ اچھا ایسا ہے تو میں میرے باپ کو بتاؤں گی، سزا ملے گی تجھے، اچھی بات ہے، میرا خالق میرا مالک ہے، وہ مجھے بچانے والا، وہ میرے لیے کافی ہے۔ تو اس کو کھولتے گرم تیل میں اس کو ڈال دیا، تو بھی وہ اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے بات یعنی حق ان کو سمجھ میں آ گیا۔ فرعون ہی کا واقعہ اگر بولے، فرعون جن جادوگروں کو جمع کرانے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، فرعون جو بھی جتنے بھی روایت میں آتا ہے 70,000 سے زیادہ جادوگر ہے موسیٰ علیہ السلام سے لڑنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے بیچ میں کھڑے، اطراف پورے جادوگروں سے بھرا ہوا ہے مجمع، 70,000 سے زیادہ جادوگر ہیں، سب اپنا جادو پھینکے، اپنا جادو، سب اپنا جادو پھینکے۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگنے لگے، پہلے اللہ بولا رکھو بھاگو رکھو، تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے وہ ڈالو، لاٹھی ڈالے تو وہ لاٹھی کیا ہے، جادو نہیں ہے۔ جادوگروں کو یہ اچھا سمجھ میں آیا جادو کیا ہوتا ان کو معلوم ہے، تو ان کو یہ بات جب سمجھ میں آ گئی، فوراً وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں سجدہ ریز ہو گئے، سجدہ کر لیے اللہ رب العالمین کے دربار میں۔ آمنت برب موسیٰ و ہارون، یعنی یہ کہنے لگے اللہ رب العالمین موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون کیا بولا، میں تمہارے کو بلایا ہوں، میرے متبع تمہیں رہنا، میرے چہرے تمہیں، میں تمہارے کو بلایا، پیسے دے کے لایا، پیسے لینا، نوکری کا کام کرنا، چلے جانا تمہارے کام کا، تمہیں میرے خلاف ہو جاتے۔ تو پورے کے پورے جادوگراں بولے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَادٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی میں تیرا جو بس چلے وہ تو کر لے، کیا کر سکتا ہے؟ فَقْضِ کیا چاہتا ہے کہ کر لے، کیا کرا معلوم؟ فرعون پہلے وارننگ دیا، میں تمہارا یہ ہاتھ کاٹ دوں، بایاں ہاتھ کاٹا تو سیدھا پاؤں کاٹ دوں، اور یہ جو لاش ہے اسے ٹنگا کر رکھ دوں تمہارے عبرت کے باڈی بنا کو تمہارے لاش کے ساتھ بہت برا سلوک کر تم، ویسے ہی کرا ہوں، نہیں کرا بولتے نہیں کرا بھی، مگر ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو طاقت ہے وہ اللہ کی طرف سے، جیسے ہی اللہ کو وہ پہچان لیے، سمجھ گئے، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا، دیکھو سبحان اللہ۔ تو میں یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں، یہ ایمان، یہ اسلام خالی زبانی نہیں رہنا، کتابوں میں نہیں رہنا، ہمارے عمل میں اگر آ گیا نا تو ہمارا ایمان بھی اتنا پکڑ بندی کے ساتھ انشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ ایمان کو، اس کی باریکیوں کو پہچاننے کی، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق جانے۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات انشاءاللہ یہ میں بتانا چاہوں گا کہ دعوت و تبلیغ کے کام میں ہمیں شروع بات کہاں سے کرنا، شروع بات اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیں دیکھتے بھائی 2-3 باتیں لے کے اسی پہ بلانا، اسی پہ کرنا، وہی باتیں ہوتی نہیں، کیا کرنا ہمارے کو، جب 4 جنے ملے گی تو بات کیا کرنا۔ تو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی یمن بھیجو، یمن کو بھیج رہے، بھیجنے سے پہلے اللہ کے نبی تعلیم دے رہے، اے معاذ تم جس جگہ جا رہے ہو وہ یہودیاں اور نصارہ کا اڈا ہے، یہودیاں اور وہاں نصارہ رہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے رہتے ہیں، تو ایسے جگہ تم جا رہے ہو، انک تقدم علی قوم اہل کتاب فلیکن اول ما تدعوہم، تمہارے لیے چاہیے سب سے پہلے کام تمہیں کیا کرنا کہ تم
تدعوہم الیہ عبادت اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو بلانا، لوگوں کو، یعنی یہاں یہ بات ہے کہ توحید الوہیت کی طرف دعوت دے۔ کتنے ہیں توحید کے قسمیں؟ تین ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت سب مانتے تھے، پیوالو سب کا ایک کہنا، اوپر والا سب ایک بولتے تھے، الوہیت پہ آنے نہیں ہوتا تھا ان کو، باپ دادا کا طریقہ جو ہے آڑا۔ آپ بھی آپ کسی کو بولو بھائی یہ تاگا نکال لو، نہیں ہمارے دادی، پہلا جملہ یہ نکلتا ہوتا، انہوں نہیں بولتے ہاں میرے کو دل نہیں مان رہا میں نکال تو بولتے نہیں بولتے، میرے کو اچھا لگ رہا ہے بول کے میں ڈال لیتا ہوں تو نہیں بولتے انہوں۔ ہمارے گھر والے نوجوانوں کو دیکھیں نہیں، شادی میں ایسا کرتا ہوں ویسا کرتا ہوں، سنت کے طریقے کو پکڑتا ہوں وہ کرتا ہوں، اب اسٹیج کو کھڑا رہتا ہے اتنا موٹا ہار ڈال لے گا، کیا بھی شادی سے پہلے توڑ بولا، اب دیکھے تو بڑا ہار ڈال لے گا، پورا کٹنا میں لے رہا وہ لے رہا بلکہ سنے نہیں، ہمارے دادی سنتے نہیں، ہمارے اماں سنتے نہیں، ہمارے بابا سنتے نہیں۔ ارے بھی کرنے والا تو ایسا بول رہا ہے، مطلب یہ چیز ہے باپ دادا کا بہانہ، ہمارے باپ دادا، ہمارے بڑے، ہمارے انہوں نہیں لے جانے والے جنت کو، جہنم سے نہیں بچانے والے۔ یہ مجھے اور آپ کو فردن سوچنا کہ یہ اسلام کی جو تعلیم ہے پہلے مجھے اثر ہو، مجھے سمجھ میں آئے، پہلے میں عمل کروں، جنت میں جانا تو مجھے اکیلے جانا ہے، مطلب یہ کہ پہلے ہم سمجھیں۔ تو بہرحال میرے بھائیو، سب سے پہلے لوگوں کو سمجھاؤ تو توحید الوہیت کی طرف اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو جوڑو۔ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، جب لوگ اللہ کو پہچان لیے، فَأَخْبِرُوهُمْ أَنَّ اللَّهَ، کہ اللہ رب العالمین تمہیں خبر دیتا ہے کہ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ 5 وقت تمہارے کو نمازوں کا حکم دے رہا ہے۔ نماز بعد میں، پہلے ایمان، نماز بعد میں، پہلے ایمان ان کو سکھانا۔ ہمیں کتنے لوگوں کو دیکھے، لوگ نماز کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، ایسے ہی بولتے رہ گئے، انہی کے گھروں کے سامنے بدعات کے جھنڈے گاڑ دیے، انہوں کچھ بھی نہیں کر سکے۔ کئی کو بولے ایمان انہوں نے سمجھائے لوگوں کو، وہی لوگ جن کو سمجھاتے رہے کہ نماز 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 بول کے، دین نہیں سمجھا، ایمان ان کو نہیں سمجھائے، توحید ان کو نہیں سمجھائے، تو توحید نہیں سمجھنے کی وجہ سے ان کے جو پاؤں ہے وہ سباق پر بھی نہیں کھڑے، وہ لڑکھڑانے لگے، ڈگمگانے لگے، کچھ بھی ان کے پاؤں میں مضبوطی نہیں آئی۔ نہیں آنے کی وجہ کیا بولو؟ ایمان نہیں سیکھے ہو۔ میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں اس حدیث کے حوالے سے، آپ کسی کو سمجھانے جا رہے ہیں تو پہلے توحید کو سمجھاؤ، اللہ کی طاقت اور قوت پہلے بولو، اللہ کتنا بڑا خالق اور مالک ہے ہمارا، وہ بات سے شروع کرو۔ کوئی بھی بات، مثال آپ بیماری کو لے لیں، بھائی پیدا کرنے والا اللہ ہے، بیماری کو دور بھی وہی کرے گا، اس کے بعد تمہیں کیا بولنا چاہ رہے ہیں، سجیشن دینا چاہ رہے ہیں، کوئی ایڈوائس بولنا چاہ رہے ہیں، تو وہ بعد میں، پہلے توحید، یعنی ہر کام میں میرے بھائیوں اگر توحید آ گئی پہلے تو وہ کام جو ہے یقین مانو آپ سکسیس ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ لے لیتا ذمہ داری۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم سب سے پہلے اللہ کی طرف بلاؤ، عبادت کی طرف لوگوں کو آمادہ کرو، پھر کہو ان سے کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں فی یومہن ولیلتہن، دن میں اور رات میں 5 نمازیں ہیں، فَإِذَا فَعَلُوا، اور وہ نمازیں بھی پڑھنے لگ جائیں تو فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً، کہ تم ان کو حکم دو زکات تمہارے اوپر اللہ فرض کرتا ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، مالداروں کے پاس سے مال لو، وہیں کے غریبوں پہ تم صدقہ کرو، وہیں کے غریبوں میں تم بانٹو۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے ہیں، یمن کو بھیجتے ہیں، اس کے بعد 3-4 سالوں میں پورا زکات جو مالداروں کے پاس جمع ہوتا تھا، پورا مال بیت المال کو آتا تھا مدینے میں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس قدر یمن جو ہے ترقی کر گیا، پورے یمن میں مسلمان ہو گئے، سب کے سب غریبی جو تھی وہ بھی دور ہو گئی، پوری غریبی، سبحان اللہ۔ بہرحال بہت جو اثر ہے اسلام کا، ایمان کا، توحید کا اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا، اس کے اندر بہت بڑی طاقت ہے۔ ایک اور حدیث حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ عز وجل امر یحیی بن زکریا علیہ السلام بخمس کلمات ان یعمل بهن وان یأمر بنی اسرائیل ان یعملوا بهن وکاد ان یدتی۔
یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کو، جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کو اللہ 5 باتوں کی تعلیم دیا کہ وہ عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بولے کہ عمل کریں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آ کے یحییٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں اے میرے بھائی، آپ کو اللہ نے 5 باتوں کی تعلیم دی، بنی اسرائیل بھی تمہیں بھی عمل کرنے، وہ مجھے بتاؤ۔ اما فَإِمَّا أَن تُبْلِغَهُمْ، اس کی تبلیغ تمہیں کرو، وَإِمَّا یعنی تو میں کروں اس کی تبلیغ، وَإِمَّا أَن أُبْلِغَهُمْ میں لوگوں کو دعوت دوں وہ 5 باتوں کے بارے میں۔ کیا ہے وہ 5 باتیں مجھے سمجھاؤ، یہ بات ہمارے غور کرنے کی ہے۔ فَقَالَ يَا أَخِي، یحییٰ علیہ السلام بولتی اے میرے پیارے بھائی، إِنِّي أَخْشَىٰ مجھے ڈر ہے، ان سبقتنی تم میرے سے آگے اگر بڑھ گئے، ان اعذب او یخسف بی، یعنی اللہ مجھے، تم اگر میرے سے آگے بڑھ گئے تو اللہ مجھے عذاب دے، یعنی تم مجھے دھسا دے زمین میں۔ میں پہلے لوگوں کو سمجھاتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے پہلے یہ ذمہ داری دی ہے۔ بات کیا سمجھ رہے؟ اللہ نے مجھے پہلے ذمہ داری دی ہے، میں اگر نہیں بولوں آگے بڑھو، تم میرے سے آگے اگر بڑھ جاؤ تو مجھے خوف ہے، ڈر ہے کہیں اللہ مجھے عذاب میں مبتلا نہ کرے، یعنی مجھے زمین میں دھسا دے۔ ڈر دیکھو کیسا، دعوت کی فکر دیکھو کیسی ہے، ذمہ داری کا احساس دیکھو کیسا ہے۔ آج ہمیں کیا کرتے ہیں، ہماری ذمہ داری کو ایک چھوڑ ڈال دے، پوری دنیا کی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ایمان اسلام کی طرف لوگوں کو جوڑنا، یہ کام ہمیں بھول گئے ہی۔ کیا کام کر رہے ہیں؟ لوگوں کو مدد کرنی، لوگ مدد ہے اسلام میں نہیں بولتے نہیں، پہلا وہ نا اس ناحیے سے اس رستے کو آپ لوگوں کو مدد کرو تمہیں بھئی، یہ اللہ تعالیٰ اجر ہمارے کو دینے والا ہے الحمدللہ۔ یہ جو سروس کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، یہ جو بھی دنیا میں کمانا اور آگے بڑھنا، جاب حاصل کرنا، ریچ کرنے کی جو ٹارگٹ کرنے کی جو فکر ہے اس میں آگے بڑھنا، یہ سب بعد میں، پہلے آپ کو اپنی ذمہ داری کیا ہے؟ مسلمان ہونے کے ناطے اسلام سے لوگوں کو جوڑنا، یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دی۔ اللہ کے نبی یہ مشن کو لے کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے امت کو یہ ذمہ داری دے کے گئے۔ اب ہم لوگ یہ اللہ نہ کرے ایسے ہی کچھ بھی ایک آدمی کو بھی نہیں سمجھائے، قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ تو نیکیاں کرا ہے بھائی جنت میں چلے جا، جب اللہ فیصلہ کر دیا ہم جنت میں جاتے ہوتے پیچھے سے پڑوس کے ہاتھ کرتا گریبان پکڑ لیتا، اے اللہ اسے تو جنت میں کیسے ڈالتا، میں اس کا پڑوسی ہوں، ایک بار بھی انہیں نماز کے بارے میں تیرے بارے میں نہیں بولا، کبھی بھی نہیں بولے۔ میں لڑ رہا تھا گھر کے سامنے، آپ کو سنا نہیں کرا، موبائل فون لے کو کاڑا کہ اچھا لڑکی تھی بولو، سنا نہیں کرا۔ ارے لڑنا اچھی بات نہیں ہے، اللہ کی طرف آؤ، دین کی بات سنو، اسلام میں یہ طریقہ ہے، ایمان ہمارا ایسا ہے، ہم مسلمان ہیں، لڑنا نہیں ہے، ایسی باتیں نہیں بولا۔ یعنی ذمہ داری جو ہے ہمارے اوپر، وہ بڑی ذمہ داری ہم لوگوں کو اسلام سے جوڑنے کی، اگر ہم وہ کام نہیں کریں تو قیامت کے دن اللہ کی پکڑ بہت سخت ہونے والی ہے۔ اور ترمذی کی حدیث میں ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم میں دعوت کا کام نہ ہو، اللہ کی طرف بلانے کا کام نہ ہو، تو قوم کے اوپر 3 عذابات اللہ مسلط کر دیتا۔ کیا کیا معلوم؟ ایسا حکمران اللہ لاتا ان کے اوپر کہ تم دعائیں بھی کرو اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا۔ آج ہو رہا، آج باقاعدہ ہو رہا ہے، ہم جتنے بھی دعائیں کر رہے ہیں اس کی موت کے بارے میں دعائیں ہماری قبول نہیں ہونے کی وجہ کیا بولو، ہم اسلام کو نہیں پھیلا، دعوت کا کام ہم نہیں کر رہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قوم جو دعوت کا کام نہیں کرتی ان میں نئی بیماریاں اللہ ڈال دے۔ آج کل بولتے نہیں بہت سارے لوگ کئی بیماریوں کے بارے میں، بھائی یہ بیماری نہیں سنی، لوگ آج چکے وائرل کر رہے ہیں، وائرل وہ بیماری ہو جائے گی۔ ویسے ہی جیسے ایک آدمی بکری کے بچے کو لے گیا تو 4 جنے ٹارگٹ کرے، یہ بکری کے بچے کو ہمیں چرا لینا، کیسے چرا لینا؟ ایک جنا آگے بولا اچھا ہے کتا، بول، دوسرا بھی سیب، باقی اچھا ہے جی کتا، تیسرا بھی سیب، لاسٹ کو انہیں چھوڑ ڈال نکو کہیں کتے کا بچہ لے لے کے بول۔ ویسا بول بول کو لوگ جو ہے بیماریوں کو عام کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، حالانکہ وہ بیماری ہے ہی نہیں۔ ایسی چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں بھی انسان مر بھی جا رہا ہے، اچانک سے موت۔ ڈاکٹر ایک ہارٹ سرجن، وہ آدمی آپ دیکھے ہوں گے نیوز آئی، ہارٹ سرجن
38 ایئر اس کی عمر جو ہے، 8 سال اس کی عمر، وہ رون پہ گیا ہے، انتقال ہو گیا۔ وہ ہارٹ پیشنٹوں کو علاج کرنے والا، اس کو ہارٹ جو آ جانا کہیں کا اور انہیں وہ اچانک مر جانا کہیں کا۔ تو میرے بھائیوں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم دعوت کا کام نہیں کریں گے تو ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتے جس کا نام بھی ہم نہیں بول سکتے، ایسے نئی نئی بیماریاں اللہ ڈال دیتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اختلافات میں، جھوٹ میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتا ہے۔ بہرحال آج ہمیں دیکھ رہے ہیں آپسی جو اتحاد ہم نہیں اپنا پا رہے ہیں مسلمانوں کے اندر، اور ساتھ میں دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ ہمارا حکمران جو بادشاہ ہے وہ بڑا ظالم ہے، اس کے خلاف بھی دعا کرے تو قبول نہیں ہوتی۔ تیسری یہ بیماریاں۔ بہرحال اللہ ہم سب کو عمل بچنے کی توفیق دے بیماریوں سے، اور دعوت کا کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم سن رہے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کیا بول رہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے، اے میرے پیارے بھائی، میں پہلے بولوں گا، لوگوں کو سمجھاؤں گا، اس کے بعد بیت المقدس میں تمام لوگوں کو جمع کرتے ہی ایک بہت مسجد پوری بھر جاتی ہے، اچھی اونچی جگہ یحییٰ علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں لوگوں، اللہ تمہیں 5 باتوں کی تعلیم دے رہا ہے، تم لوگ عمل کرو۔ اس میں سے اولہن ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، سب سے اول اور پہلی چیز یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک سے دور رہو۔ 5 باتوں میں پہلی بات۔ اور آخری حدیث انشاءاللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قبیلہ ایک وفد عبداللہ بن قیس بول کے ایک قبیلے کا نام، عبداللہ بن قیس، وفد عبد القیس بول کے وفد قبیلے سے آتے تھے لوگ۔ انہوں کیا کرتے تھے بولے تو محترم مہینے جو ہوتے ہیں، حرمت والے مہینے، انہی مہینوں میں آتے تھے۔ کہیں بولے تو وہ مہینے کے علاوہ اگر انہوں آنا چاہے بولے تو رستے میں ایک ڈاکوؤں کی جماعت تھی، وہ ربیہ نام کی، وہ قبیلے والے جو ہے ربیہ کے قبیلے، یہ قبیلے کے دشمن جو ہے انہیں مارتے تھے، ستاتے تھے۔ تو ہمارے کو آنے نہیں ہوتا، اللہ کے نبی آپ ہمارے کو نصیحت کیجیے کچھ باتوں کی، ہمیں حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں، اب یہ مہینہ گیا تو سال کے بعد ہم آئیں گے، آپ نصیحت کیجیے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں آمرکم باربع، 4 باتوں کی میں حکم دیتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں، وانہاکم عن اربع، 4 باتوں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں، روکتا ہوں۔ پہلی بات کیا؟ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، شہادت لا الہ الا اللہ، اس پہ ڈٹ جاؤ۔ دوسری بات واقام الصلاۃ، نماز پڑھو۔ تیسری بات وایتاء الزکاۃ، زکات کے اگر مستحق بن گئے ہو زکات دو، یعنی زکات دینے والے، زکات کا حق ہے تمہارے اوپر تو زکات ادا کرو۔ وَإِن تُؤَدُّوا لِلَّهِ خُمُسَ ما غنمتم، یعنی تم جو بھی مال غنیمت کو اگر پاؤ، وہ ٹائم پہ جنگی ہوتے تھے نا، کافروں کا جو مال بچتا تھا اس میں سے 5واں حصہ اللہ کی راہ میں تمہیں نکالو، خرچ کرو۔ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، اللہ کے نبی فرما رہے 4 باتوں سے میں منع کرتا ہوں۔ کیا کیا؟ عن الدباء والنقیر والحنتم والمزفت، 4 باتیں کیا ہے معلوم ہے؟ کھانے کے برتنوں کے سلسلے میں۔ الدبا بولے تو کدو کا برتن، النقیر بولے تو سبز یعنی ہرا برتن، ہرا جو مٹکا ہوتا ہے، اور لکڑی کا وہ برتن جس کے اندر سے کھوکھل کر کے اس کو برتن کے جیسا بنا دیے گی۔ اور 4واں جو برتن ہے وہ مزفتی، یہ تارکول جس برتن پہ لگا ہوا رہتا ہے وہ برتن، یہ برتنوں سے تعلق ہے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ مفسر حدیث کی شرح کرنے والے لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں شراب نئی حرام تھی، شراب ایک برتنوں میں پیتے تھے، تو شراب پینے کی جو عادت جن کو لت لگ گئی ہے، یہ برتن میں اگر وہ کھا رہی یا پی رہی بولے تو شراب پیئیں گے، بات سمجھ رہے؟ عادت جن کو لگ گئی ہے، کس کو تو دیکھے بولے تو روٹی چھوڑ ڈالیں گے بولے تو روٹی، کون تو آپ کو بات سنگاتے ہی اب پھر جاتے اس میں ڈوبنے۔ تو یہ جو لت لگ گئی ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے حکمت عملی جو اسلام میں کہتی ہے، ایک گناہ کو چھوڑنے کے لیے یہ بھی اپنایا گیا کہ وہ گناہ کا جو راستہ ہے وہ راستہ بھی حرام، وہ راستہ بھی حرام۔ شراب حرام اسی وقت ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تعلیم دینا چاہا، شراب جن برتنوں میں تم پیتے تھے وقتی طور پر اب حرام نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ اس دور میں اس زمانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دیا۔ ایسا ہوتا تھا کبھی اللہ کے نبی اچانک حکم دے دیتے، جیسے عید الاضحیٰ ہے، گوشت کاٹتے اس ٹائم پہ، عید الاضحیٰ میں قربانی کے 2 گوشت کٹتا تھا اور بانٹتے تھے، لوگ جو ہے گھروں میں رکھ لیتے تھے، ٹھیک ہے، گھروں میں رکھ لیتے تھے اور اسے الحمدللہ کھاتے تھے نبی کے زمانے میں۔ اللہ کے نبی ایک بار ایسا اعلان کرے لوگوں تمہارے اپنے گھروں میں گوشت جو ہے 3 دن سے زیادہ نہیں رہنا، بار ڈالو 3 دن سے زیادہ نہیں رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سننے کے بعد دوسرے سال
कुर्बानी का गोश्त कटा, साहबा को अल्लाह के नबी गुज़िश्ता साल ऐसा हुआ था, 3 दिन का आप ऐलान करें, वो हमें अब भी अमल करना क्या, ऐसा इस्लाम में है क्या, ये पूछे, डाउट आया साहबा को। अल्लाह के नबी बोले नहीं भाई, वो उस साल के लिए था। कहीं को बोलो इसलिए था कि कुछ लोग आए थे औबाश जैसे फिरने वाले, जिनका एक ठिकाना नहीं रहता, इधर उधर दर दर की ठोकरें खाते ही, वो ऐसे लोगों को देख के मैंने, उनके पाँव में भी चप्पल नहीं थे, कपड़े फटे पुराने थे, उनको देख के मैंने ऐलान किया, उस वक्त हुक्म जारी किया अल्लाह की तरफ से। तो वो 3 दिन का जो ऐलान था वो गुज़िश्ता साल का था, ये साल नहीं। ये साल तुम्हें खाओ रखो, उसके साथ तुम्हें क्या भी करो, मतलब गोश्त ज्यादा दिन भी रख सकते हो, ये अल्लाह के नबी ने फरमाया। बात ये समझ में आती है हमारे को कि हमारे लिए इस्लाम में इतनी बारीकियां हैं तालीम के मुताल्लिक, तालीम के ताल्लुक से, गुनाह से बचने के ताल्लुक से। यानी ये रास्ता वला तक़रबुज़्ज़िना, जिना से करीब करने वाले जितने भी काम हैं वो काम भी हराम है तुम्हारे, ये अल्लाह फरमा रहा है। करीब मत जाओ का मतलब क्या, वहां तक भी नहीं जाओ, वो भी नहीं लेना हमें, वो भी नहीं छूना हमें। किसी अजनबी औरत को देखना जो है, ये एक निगाह मुआफ है, दूसरी निगाह हराम है तुम्हारे लिए, तो है। अब दूसरी निगाह कौन सी होती, ख्वाहिश की होती। पहले देखे क्या की जिक्र हुई और एक बार देखे, अब घूर के देखे, मुलाकात की ख्वाहिश हुई, नंबर लेने की तरफ आई, कभी वहां मिलेंगे यहाँ मिलेंगे बोल के दोस्ती बन गई, बदकारी हो गई। तो ये बड़े बड़े जो गुनाह हैं वो रास्ते भी जो है हराम है इस्लाम के अंदर। तो बहरहाल आज जो है जो टॉपिक हमें सुने हैं, खुलासा ये कि अल्लाह की तरफ बुलाने की जो ताकत है, कुव्वत है, वो आज हमें सुने। पहली बात में ये बताया कि इनफरादी यानी फर्दन फर्दन लोगों को अकेले में समझाने की कोशिश करना, ये बहुत बहुत बड़े फायदेमंद बात है। दूसरी बात ये कि हम जब बात शुरू करते हैं तौहीद से शुरू करना, लोगों को किसी 4 अज्ञान को 5 अज्ञान के बीच में हमें मिलते भी हैं तो अल्लाह की तरफ बुलाना, उसके बाद ही दूसरी बात, तौहीद के बाद ही दूसरी बात हमें करना। तफसीर जो है यानी समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, तबलीग में समझाने की कोशिश करने में अल्लाह की इबादत की तरफ या अल्लाह की बात से हमें शुरू करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसी मजलिस जिसमें अल्लाह की बर्बादी और खराबी है, कौन सी मजलिस, उस मजलिस में अगर अल्लाह के नाम ना ले और अल्लाह के नबी पे दरूद ना पड़े तो ऐसी मजलिसें नुकसानदेह है। तो हमें भी घरों में मिलते ना, कभी बैठते 4 जने मिलकर मशवरा करना है तो बिस्मिल्लाह बोल के शुरू कर, हाँ नब्बा लिखता है घर में। अब जब सगे तो बैठे आओ भाई कुछ बात करना है बोलते, हाँ बात ये है बोलते शुरू करने आ रहे, तो आप अगर वहां शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलो क्या नब्बा पड़ता है, बयान करना है क्या बोलते मजाक उड़ाते, यानी ऐसा मामला हमारा बन गया है। नहीं, उससे हमें पहले इन्फॉर्म करना, भाई जो भी हम मजलिस में जमा होते हैं अल्लाह का नाम लेना है बोलते शुरू करो, सबको भी दावत हो जाती, अल्लाह की तरफ दावत, खाने की दावत नहीं, अल्लाह की तरफ बुलाने की दावत हो जाती, साथ में तुम्हारा जो मजलिस का जो इरादा था वो भी पूरा हो जाता है इंशाअल्लाह। तो बहरहाल अल्लाह से हम दुआ करेंगे, अल्लाह ताला मुझे और आपको दावत इल्लाह के काम में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने की तौफीक दे, दावत का काम हमें कसरत से करने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों को इनफरादी दावत और इज्तिमाई दावत जो भी है उसकी फजीलत को समझते हुए दावत का काम करने की तौफीक दे। ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों को ये जो इत्तेहाद की कुव्वत है, ताकत है, उसको समझने की तौफीक दे, इत्तेहाद की तौफीक हम सबको अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे नेकियों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमें जैसे मिलजुल के बैठने, दीन की खातिर, दीन को सुनने की खातिर, दीन का इल्म हासिल करने की खातिर अल्लाह बैठने की तौफीक जैसे बख्शी है, जन्नत में दाखिल होने की भी तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे में जो भी बीमार हाल में शिफा आजिला नसीब फरमा, जिनके भी वालिदैन बीमारी से दो चार हैं अल्लाह उनके वालिदैन को शिफा कामिला और आजिला नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारे वालिदैन के ऊपर रहम करम का मामला फरमा, उनको जन्नत में दाखिला अता फरमा। जिनके भी वालिदैन बाहयात हैं उनकी खिदमत करने की तौफीक दे, जिनके वालिदैन जिंदा नहीं हैं उनके हक में दुआएं करने की तौफीक दे। रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और उनके हक में ये कसरत से जो भी ईमान की हालत में वफात पाए हैं उनके हक में भी दुआएं करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह उनके कब्रों को कुशादा फरमा जो ईमान की हालत में वफात पाए हैं। ऐ अल्लाह हम सबको इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमा, मौत से पहले उसके बाद की तैयारी करने की तौफीक दे, खबर में जाने से पहले उसकी तैयारी करने की तौफीक हम सबको अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को जब तक जिंदगी दे रखी है तो तब तक ईमान के ऊपर डटे रहने की तौफीक दे, जब आखिरी सांसों में पहुंचा तो हमारी ज़बानों पर कलमा तय्यबा जारी फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।